السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة۔ ناظرین کرام، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے قیامت کے متعلق کچھ پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ ان پیشین گوئیوں کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان پیشین گوئیوں کی ایک قسم تو یہ ہے جس کے بارے میں ہمیں چندہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس بتایا گیا ہے قیامت سے پہلے یہ ہوگا، اور اگر آپ اس دور میں ہوں اور آپ کے سامنے یہ واقعات پیش آ جائیں تو اس پہ انسان کے ایمان، اسلام اور دین پہ حرف نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر کئی احادیث میں اشارے ملتے ہیں کہ قیامت سے پہلے لوگ ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر جائیں گے کہ جو پرانی سواریاں ہیں، گدھے، گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ، یہ سب سواری کے لیے استعمال ہونا تقریباً بند ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں لوگوں کے لیے سہولت ہی ہے۔ اگر یہ سواریاں بند بھی ہو گئی ہیں تو متبادل کے طور پر وہ تیز رفتار سواریاں ہمیں میسر آ گئی ہیں، جن کی وجہ سے اب لوگ سالوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا سفر گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں ہیں، بطور اخبار اطلاع دی گئی ہے۔ پیشین گوئیوں کی دوسری قسم جو ہمارے لیے بڑی قابل غور اور قابل فکر ہے، جس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ نے ہمیں ڈرایا ہے، وہ صرف بتایا نہیں ہے، بتانے کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس دور میں زندہ ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ قیامت سے پہلے لوگ بے حیا ہو جائیں گے، بے شرم ہو جائیں گے، اور لوگ بے شرمی بے حیائی کے معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کریں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتی یظہر الفحش والتفاحش، یہاں تک کہ معاشرے میں بے حیائی، بے شرمی عام ہو جائے گی۔ نہ صرف بے حیائی، بے شرمی عام ہو جائے گی، والتفاحش، اور لوگ بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کریں گے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، ایک چیز ایمان کا حصہ ہے، الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین جو ایمان کی شاخ اور ایمان کا حصہ ہے کلمہ توحید کا اقرار ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور یہ بھی ایمان کا ہلکا ترین درجہ ہی ہے کہ رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، ہٹا دینا۔
پہلا جو اعلیٰ درجہ ہو گیا وہ توحید کا معاملہ ہو گیا، اور آخری درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اور ایمان کا جو درمیانی درجہ کیا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی کہ ہونا یہ چاہیے لوگ حیا کے معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، لوگ حیا والوں کو فوقیت دیں، لوگ حیا والوں کو ترجیح دیں، لوگ حیا والوں کی عزت کریں۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا، قیامت آنے لگی، قیامت کا وقت قریب ہو گیا، یظہر الفحش والتفاحش، لوگوں کے اندر بے حیائی عام ہو گئی، بے شرمی عام ہو گئی، فحاشی پھیل گئی، عریانی پھیل گئی، اور لوگوں نے ایک دوسرے کا تعاون اس میں شروع کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں لوگ جو ہے وہ کتنے بے لگام ہو گئے، بے حیا ہو گئے، اور کتنے حدود سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اسی حدیث کو آپ سامنے رکھ لیجیے، لوگ بے حیائی کے معاملات پہ ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ کیبل ہے، ڈش اینٹینا ہے، دیگر میڈیا کے ذرائع ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یا جو بھی میڈیائی ہتھیار ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کے ساتھ نہ صرف بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، بلکہ سرکاری سرپرستی میں، بڑے لوگوں کی سرپرستی میں اس کو پروان بھی چڑھایا جا رہا ہے۔ اور اس بے حیائی کے اندر چھوٹے موٹے لوگ نہیں، بڑے بڑے لوگ اتنے ملوث ہو گئے ہیں، انہوں نے اس بے حیائی کے فروغ کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ ہم نے کہا کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، سرکاری سرپرستی ہوگی، الیکٹرانک میڈیا ہوگا۔ اب ہم احادیث پہ غور کریں، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے بے حیائی کو پھیلانے میں ایسے آلات آ جائیں گے کہ انسان کسی طرح بھی ان کی دسترس سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ یہ شر، یہ برائی، یہ نقصان، اس کی طرف اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی۔ خصوصاً جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور خصوصاً یہ سیٹلائٹ کا دور ہے، اس کے ذریعے سے ہر گھر کے اندر ان چیزوں کو پہنچانا نہایت آسان ہو گیا ہے، اور ان سے بچنا نہایت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ عام لوگ تو دور کی بات ہے، آپ موبائل کھولتے ہیں، آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، حدیث طیبہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی ویڈیو اچھی دیکھ لیتے ہیں، درمیان کے اندر اسی سیٹلائٹ کی وجہ سے، اسی جو ہے وہ میڈیائی وار کی وجہ سے آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی چیز آئے گی، آپ اچھے بھلے دیندار ہونے کے باوجود اس اشتہار سے نہیں بچ پائیں گے، یہ ہر جگہ پہنچے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَيُوشَكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ مِنَ السَّمَاءِ، ان قریب تم پر آسمان سے شر نازل کیا جائے گا، شر برسایا جائے گا، حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِي، یہاں تک کہ وہ صحراؤں میں پہنچ جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، 3G 4G 5G، آپ دنیا کی کسی نکر پہ چلے جائیں، کسی سم کو خرید لیں، کسی کمپنی کا نمبر لے لیں، سم خرید لیں، اس کو باہر جانا ہے رومنگ کروا لیں، آپ اس کو جہاں تک لے کے جا سکتے ہیں، جہازوں کے اندر، ہیلی کاپٹرز کے اندر، ہر چیز کے اندر اب یہ سہولت میسر ہے۔ پہلے سگنل نہیں آتے تھے، یہ مسائل پیدا ہوتے تھے، لیکن اس سیٹلائٹ کے ذریعہ سے، اس جدید ہتھیاروں کے ذریعہ سے ہر جگہ پر جیسا کہ آپ نے ساتھ فرمایا حتیٰ یبلغ الفیافی، یہاں تک کہ یہ شر صحراؤں میں پہنچ جائے گا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا نا کہ فیافی میں پہنچ جائے گا، تو شاگردوں نے پوچھا وَمَا الْفَيَافِي یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ ہمیں یہ تو بتائیے یہ فیافی سے کیا مراد ہے؟ فرمانے لگے الارض القفر، صحرائی زمینیں، خالی زمین، چٹیل میدان، صحرا جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں آپ دیکھیں گے سیٹلائٹ کے کھمبے لگے ہوتے ہیں، وہاں پر ٹاور لگے ہوتے ہیں، وہاں بندہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر خیمے بھی لگے ہوتے ہیں، خیموں کے اندر بھی ڈشیں لگی ہوتی ہیں، خیموں کے اندر بھی ہر چیز پہنچی ہوتی ہے۔ حضرات یہ فتنہ آ گیا، اس کا پھر نتیجہ نکلا، پھر حیا سے بے حیائی آ گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب یہ معاملات کثرت سے ہو جائیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے، اس وقت پھر خواتین کی حالت کیا ہوگی؟ پہلے تو یہ تھا نا مرد خراب ہو گئے، مرد خواتین کو مائل کرتے ہیں، اب معاملہ اس سے بھی آگے نکل گیا،
مرد تو ہے ہی ہیں، مردوں سے تو حیا گئی ہی گئی۔ تو اکبر نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں۔ اکبر تو غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ میں نے کہا آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل کی مردوں کے پڑ گیا۔ مرد تو خراب ہوئے، ان کے اندر تو بے حیائی آئی، اور وہ بالکل وہ جو حدیث آتی ہے مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بات کہی ہے، جب حیا اٹھ جائے پھر تم جو مرضی کرتے پھرو۔ جو آدمی اپنی مرضیاں کرتا ہے، من موجیاں کرتا ہے، ہر طرح کی الٹی حرکتیں کرتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ ماں باپ کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ قبیلے کی، نہ برادری کی، نہ محلے کی، نہ گلی کی، نہ شہر کی، لوگ کہتے ہیں یہ بے حیا ہو گیا، اس کو شرم نہیں رہی کسی کی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا، آپ علیہ السلام تک ہر نبی نے آپ سمیت یہ کہا کہ جب حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرو۔ ہم مردوں کا رونا روتے تھے، خواتین کا آوے کا آوا بگڑ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دو طرح کی قومیں میں نے نہیں دیکھی جہنم میں جانے والی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ میں قیامت سے پہلے ایک جہنمی عورتوں کا گروہ ہے۔ کیسی عورتیں؟ کاسیات، کپڑے پہنے، لباس پہنا ہے نام کو، عاریات لیکن ننگی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لباس پہنا ہے اور ننگی ہے، برہنہ ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، یا تو لباس برائے نام پہنا ہے، اتنا باریک لباس پہنا ہوا ہے کہ پہننے کے باوجود بدن کے تمام حصے نمایاں ہیں، دکھائی دے رہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس پہنا ہے، بدن کا حصہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ٹائٹ اتنا ہے، چست اتنا ہے، اس کی ڈیزائننگ ایسی کی گئی ہے، اس کو سلوایا ایسا گیا ہے، جسم کا انگ انگ ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے، دکھائی نہیں دیتا لیکن باہر کو امٹ رہا ہے۔ نساء کاسیات عاریات، میں وہ خواتین جہنمی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، مائلات، مردوں کی جانب مائل ہو جانے والی۔ یہ فتنوں کے آثار جو ہمارے اندر پیدا ہوئے، پہلے مردوں کے اندر خرابی آتی تھی، اب خواتین خرابی ہو گئی۔ پہلے مرد دورے ڈالتے تھے اور خواتین عزت دار حیادار ہوتی تھی، اب نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا، عورتیں اپنے آپ کو پیش کرنا شروع ہو گئی، خود مردوں کی جانب مائل ہو جانے والی، آنکھوں سے حیا اٹھ گئی، شرم اٹھ گئی، مائلات، مردوں کی جانب مائل ہو جانے والی، ممیلات، مردوں کو اپنی جانب کھینچنے والی، اشارے کنائے کرنے والی۔ حضرات آپ دیکھیے اب یہ ٹک ٹاک ہے، اس طرح کے دیگر جو معاملات ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ عزت دار بیٹیاں ہیں، عزت دار مائیں ہیں، عزت دار بہنیں ہیں، لوگوں کی عزتیں ہیں، وہ لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں اور لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں۔ اور آگے ان کا لباس تو ہو گیا، ان کی عادات ہو گئی، ان کا ہیئر سٹائل بھی ذکر فرمایا، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ابھرے ہوئے ہوں گے، ان کے بال ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پردہ ہے، چہرے کو چھپایا ہے، چلے حجاب کیا ہے، اس نے نقاب تو نہیں اوڑھا، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ شاید ہماری اس بیٹی نے، اس بہن نے، اس بیوی نے کم از کم حجاب تو کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حجاب نہیں ہے، ان کے سروں کے سٹائل ہیں، اپنے سروں کا سٹائل ایسے بناتی ہیں جیسا کہ اوپر کو بال اٹھے ہوتے ہیں، اونٹ کی کوہان جیسے ابری ہوتی ہے ویسے جو ہے وہ بال نمایاں ہوتے ہیں۔ لا يدخلن الجنت، وہ جنت میں نہیں جا سکتی، ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی۔ ایک روایت نے فرمایا العنوہن فانہن ملعونات، تمہیں نظر آئیں تو یہ لعنتی عورتیں ہیں، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کرنی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں گے ابھی 14 فروری آ رہا ہے، یہاں جو بے شرمی بے حیائی کا ارتکاب کیا جائے گا، سو کیا جائے گا، اس کے بعد 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جائیں گے، اور نعروں کے اندر کیا 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 جائے گا، کیسے کیسے بے شرمی اور بے حیائی پہ مبنی
پلے کارڈز اٹھائے جائیں گے، اتنی شرمناک گفتگو کی جائے گی، اتنے شرمناک بے حیائی پہ مبنی الفاظ لکھے جائیں گے، میں اور آپ ان کو زبان سے ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جنہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، اگر ان خواتین کو بھی کہا جائے کہ ذرا ان کا مفہوم اور معنی سمجھا دو اور ذرا بتاؤ ان کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، وہ بھی شرم کے مارے وہ نہ بتا سکے گی۔ یہ 8 مارچ تو بہت دور ہے، ہمارے ہاں 14 فروری آ رہا ہے، ثقافت کے نام پر، تہذیب کے نام پر اس کو منایا جائے گا، بے ہنگم طریقے سے منایا جائے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یوم محبت کا نام دے کر وہ کن کی پیروی کر رہے ہیں۔ پورا میڈیا اس میں ملوث۔ وہ بیچارے ایک جج تھے پاکستان کے، شوکت صدیقی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے جرائم کی وجہ سے ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ ان کے جرائم کی فہرست میں ایک جرم یہ بھی تھا، انہوں نے اس تہوار پہ پابندی لگا دی تھی۔ لوگ چیخے اور چلائے تھے۔ اللہ کے بندو، شریعت تو بہت دور کی بات ہے، ہماری مشرقی روایات، مشرقی اقدار، مشرقی معاشرہ جو بر صغیر کا امتیاز ہے، وہ بھی ان چیزوں کی اجازت ہمیں قطعاً نہیں دیتا۔ یہ تہذیب کے درندے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، دی ہاتھ سے دے کے اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دی ہاتھ سے دے کے اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اب ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، میڈیا کا سہارا ہے، اس شر کا سہارا ہے جو آسمان سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، ہر گھر کے اندر جا رہا ہے، اور ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے یوم محبت کے نام پر، تہذیب اور کلچر کے نام پر، اور تہذیب و تمدن کے نام پر۔ اس کے پیچھے کوئی محبت کو پروان چڑھانا نہیں ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد ہے معاشرے کو اسی طرح بے شرم بنانا، بے حیا بنانا، اسی طرح مادر پیدر آزاد بنانا جس طرح انہوں نے مغرب کے معاشرے کو کر دیا ہے۔ اب ویلنٹائن ڈے کو ہم دیکھیں، ویلنٹائن ڈے کو اگر ہم غور سے دیکھیں، اس کی تاریخ کو پڑھیں، اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں ذکر کرتی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے کہ اس وجہ سے منایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے اس وجہ سے منایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو احباب کے ہاں بڑی ایک معتبر چیز سمجھی جاتی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کی روایت کو، تاریخی روایت کو دیکھیں، تو ایک پادری اور نن، یا ایک پادری یا جیلر کی بیٹی کو آپس میں کوئی محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں وہ دونوں ہم آغوش ہوتے ہیں، زنا کا، بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس بدکاری کی وجہ سے اس پادری کو، جس کا نام ویلنٹائن ہے، اسے سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے نام پر جو ہے وہ یہ تہوار منانا شروع کر دیا گیا۔ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ پرانی بات تھی، موجودہ دور میں کئی یورپ کے ممالک کے اندر 14 فروری کو اسی محبت کے دعوے دار، اسی چیز کے دعوے دار، اسی بے شرمی کے دن کو منانے والے اپنے گھروں سے جب باہر نکلتے ہیں، مرد و خواتین اپنے کپڑے اتارتے ہیں، بے لباس ہوتے ہیں، اور بے لباس ہو کر اپنے عزائے مخصوصہ پہ، لڑکے اپنے عزائے مخصوصہ پہ اپنی محبوباؤں کا نام لکھتے ہیں، اور لڑکیاں اپنے عزائے مخصوصہ پر اپنے محبوب مردوں کا نام لکھتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ حیا ختم ہو جائے گی، اور جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر والد، بھائی، شوہر، بیٹا اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرے گا، جہاں اس کی بیٹی، بہن، ماں، بیوی، بہو وہ جہنم کے راستے پہ چل رہی ہے، تو وہاں وہ مرد بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، وہ دیوس کہلاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، 3 طرح کے لوگ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ الدیوث، ایک دیوس۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا الذی لا یبالی من دخلہ ولا اہلہ، جس کو پرواہ کوئی نہیں، بے شرم کو اس کے گھر میں اس کی بیوی کے پاس کون جا رہا ہے، اس کے بیٹی کے پاس کون بیٹھا ہے، اس کی بہن کے پاس کون بیٹھا ہے،
اس کی بہو کے پاس کون بیٹھا ہے، اس کی ماں کے پاس کون بیٹھا ہے۔ محرمات ہوں پھر تو انسان کہتا ہے، وہ تو وہاں دیوسیت بالکل نہیں ہے، ایک نامحرم لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، اس نالائق آدمی کو شرم ہی نہیں آتی، حیا ہی نہیں آتی کہ میری عزت کے پاس، میری ناموس کے پاس بیٹھا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابیہ کی حیا دیکھیں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی غیرت دیکھیں۔ مجھے میں نے پہلے کہا بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر تو غیرت قومی سے زمین میں گھڑ گیا۔ میں نے کہا آپ کا پردہ تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل کی مردوں کے پڑ گیا۔ خواتین خراب بعد میں ہوئی ہیں، پہلے جو مرد ہیں ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، ان کی غیرتوں کے جنازے نکل گئے ہیں، انہوں نے شرم و حیا کو کسی گہری قبر میں جا کے گہرا کر کے دفن کر دیا ہے۔ اگر آج بھی مردوں میں غیرت ہو، عورت کی کیا مجال ہے وہ یہ کام کر سکے؟ مردوں میں غیرت ہو، کسی غیر کی کیا مجال ہے؟ اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بہو، اس کی ماں، اس کی بیوی کی طرف ترشی آنکھ کر کے دیکھ سکے، اس کو بہلا پھسلا سکے۔ حضرات میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، مرد حضرات اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنے گھروں کو بچائیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو آسن طریقے سے سمجھائیں۔ میں نہیں کہتا ہوں لڑیں، میں نہیں کہتا ہوں جھگڑیں، ان کو بتائے یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر اپنی غیرت کے نمونے پیش کریں، اپنی غیرت کو نمایاں کریں، باتوں باتوں سے باور کریں میرے اندر بڑی غیرت ہے۔ جب مرد کے اندر غیرت ہوتی ہے نا، پھر بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں۔ معاملہ کہاں گڑبڑ ہوا؟ اکبر نے کہا تھا ان میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کو غیرت نہیں آتی، ان کو غصہ نہیں آتا۔ مرد کو غیرت نہیں آتی، خاتون کو غصہ نہیں آتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سارے لیتے ہیں اور غیرت فاروقی کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ مرد غیرت مند ہو، اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں رات جنت میں گیا، یہ دیکھا، اور ساتھ ہی فرمانے لگے میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، چوکور مربع کی شکل میں سونے کا بنا ہوا، میں اس کے دروازے سونے کے، اس کی اینٹیں سونے کی، بالا خانے سونے کے، ہر چیز سونے کی بنی ہوئی ہے۔ فرمایا میرا دل کیا میں جاؤں تو صحیح، میں محل کے پاس گیا، محل کے پاس جا کر میں نے دربان سے پوچھا لمن ھذا القصر، اور بھائی یہ محل کس کا ہے؟ تو کہنے والے فرشتے نے کہا راجل من العرب، یہ عرب کے رہنے والے ایک شخصیت ہے، ان کا محل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے میں نے فرشتے کو کہا انا من العرب، میں بھی تو عرب ہوں، لمن ھذا القصر، یہ قصر کس کا ہے، یہ سونے کا محل کس کا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا راجل من قریش، قریش کے ایک آدمی ہے، ان کا محل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا انا قریشی، میرا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے، یہ کس کا محل ہے؟ فرشتے نے جواب دیا راجل من امت محمد، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی، اس کا محل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فوراً کہا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو میرا نام ہے، یہ میرے کس امتی کا محل ہے؟ تو فرشتے نے فوراً کہا عمر بن الخطاب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کے جانثار عمر فاروق کا محل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اتنا خوبصورت محل، سونے کا بنا ہوا، سونے کی دیواریں، سونے کے بالا خانے، سونے کی اینٹیں، سونے کی مٹی، سونے کے دروازے، میرا دل چاہا میں اندر چلا جاؤں، میں دیکھوں تو صحیح میرے عمر کا کتنا شاندار محل ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ فرمایا میں جانے لگا، میں اندر قدم رکھنے لگا، میری عمر کی حور بیٹھی نماز کے لیے وضو کر رہی تھی، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں وہیں سے واپس آ گیا۔ رات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اگر مرد میں غیرت ہے، اگر مرد باحیا ہے، اگر مرد میں غیرت ہے، تو کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی اس کے گھر کے اندر جا سکے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، عمر غصہ نہ کر جائے، اس کا پیغمبر اس کے محل میں اس کی اجازت کے بغیر چلا گیا ہے۔ پیغمبر سے کیسی غیرت، اور پیغمبر تو ولی ہیں سب کے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا گیا اب علیہ کا اغار یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ایسا میں عمر آپ سے غیرت کھاؤں گا؟ بس بندہ غیرت مند ہو، بندہ اپنی غیرت دکھائے، بندہ اچھے طریقے سے اپنی غیرت کو اجاگر کرے، عورتوں کو بھی غیرت آ جاتی ہے۔ مجھے یاد آ گیا عرب کے علماء بتایا کرتے
ہم نے کتابوں میں پڑھا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ درویش آدمی ہے، بلند آدمی ہے، عالم دین ہے، سادہ سے آدمی ہے، نفیس آدمی ہے، لیکن جس وقت وہ جہاد میں سفر کیا کرتے تھے کسی ایئر ہوسٹس خاتون کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھانا کھانے مردوں کے لیے کھانا سرو کرے، حالانکہ وہاں ہوتا ہے، لیکن شیخ کے احترام میں خواتین کو کہا جاتا تھا آپ نے مردوں کو کھانا نہیں دینا، بندہ اتنا غیرت مند ہو۔ ہم نے عمر فاروق سے بات کی، انہی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری والدہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، میرے حجرے میں دفن ہوئے، تو میں نے پردے میں احتیاط نہ کرنی، جیسے گھر میں رہتے ویسے رہنا، سر پہ اوڑھنی نہ لینی۔ میرے باپ کا میں نے کہنا زوجی، میرے خاوندی ہیں، ان کی قبر سے کیا پردہ۔ پھر میرے ابو کی قبر آ گئی تو میں نے کہنا ابھی زوجی و ابی، کوئی بات نہیں، میرے ماں باپ ہے نا، ان سے کیسا ایسا پردہ سخت، میرے شوہر ہے، ان سے کیسا پردہ۔ فلما دفن عمر معهم، تو جب عمر فاروق ان کے ساتھ دفن ہو گئے، فواللہ ما دخلتہ، اللہ کی قسم ہے، ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی من ثیابی، عمر فاروق کی قبر جب میرے حجرے میں آ گئی ہے تو میں کبھی بھی بغیر پردے کے اپنے گھر میں بھی نہیں جاتی تھی قبر والے حصے پہ۔ کس لیے؟ حیاء من عمر، میں عمر سے مجھے حیا بڑی آتی تھی، مجھے ڈر لگتا تھا عمر کہیں غصہ نہ کر جائے۔ کیوں غصہ کر جائے گا؟ عمر نے غصہ کیا تھا تو پردے کے حکام نازل ہوئے تھے، یہ عمر کی غیرت ہی تھی۔ جب سودا رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق کو اچھا نہیں لگتا تھا بار بار کہنا آقا علیہ السلام یہ مومنہ خواتین جاتی ہیں، یہ باہر نکلتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ علیہ السلام وہی کے انتظار میں خاموش تھے۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین گھر سے باہر نکلی رات کو قضاء حاجت کے لیے، پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے، عمر فاروق نے پہچان لیا اور ناراض ہو کر کہا سودا میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ پہچانی جا رہی ہیں۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہ ماں ہے مومنوں کی، کہنے لگی عمر آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کیا کریں، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیں نہیں روکتے آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں جیسے ہی گھر پہنچی ہوں اللہ تعالیٰ نے عمر کی تائید میں قرآن کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، نبی اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اپنی بیگمات کو کہہ دو، مومنہ عورتوں کو کہہ دو، ونساء المؤمنات اور مومنہ عورتوں کو یہ بات کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جو عمر کہتا ہے ویسے ہی پردہ کر کے گھر سے باہر نکلا کریں۔ تو آخری گزارش یہی ہے عزیزو میرے بھائیو، یہ کام مرد کا ہے، عورت اس کے پاس ایک اللہ کی طرف سے امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک آزمائش تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، جنت کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ اگر اس کی خاطرداری کرے، اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے، اس کو اچھے طریقے سے قائل کرے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرنے پہ قادر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔